أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سورہ مبارکہ الم نشرح جو مکی سورہ ہے اور جس کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا، کے سوال سے شروع ہونے والی صورت. اس کے فضائل و خصوصیات جو مختلف تفاصیر میں لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. تفسیر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے سورہ الم نشرح اور سورہ ضحیٰ ایک ہی صورت ہیں. اہل سنت کے بھی بعض اکابرین نے اس کو تسلیم کیا ہے. تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ مگر شیعہ فقہا کے نزدیک دونوں صورتیں نماز میں پڑھی جائیں تو درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ضروری ہے. تفسیر انوار نجف میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ الم نشرح کو پڑھتا ہے اس کو اس شخص کے برابر اجر ملتا ہے جس نے مجھے غمگین دیکھا ہو اور میرے دل سے میرا غم و اندوہ کو دور کر دیا ہو. یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے. اور تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ فرمایا کہ جو شخص سورہ الم نشرح کی تلاوت کرے گا یعنی سمجھ کے پڑھے گا اس کو اللہ یقین اور عافیت عطا فرمائے گا، اور جو شخص اس صورت کو سینے کے درد پر پڑھے گا یا لکھ کر پاس رکھے گا تو سینے کے درد سے شفا پائے گا. تفسیر برہان میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کا پیشاب بند ہو جائے اور وہ کسی برتن پر اس صورت کو لکھ کر اس کا پانی پیے تو پیشاب کھل کر آئے گا اور اس کا اخراج آسان ہو جائے گا. اور اگر درد دل اور سینے کی تکلیف پر اس صورت کو پڑھا جائے گا تو شفا ہوگی. اس صورت کو لکھ کر دھو کر پیے تو سردی دور ہو جائے گی. یہ تفسیر برہان میں لکھا ہے. اب میں اس سورہ کی آیات کی تلاوت کے شرف حاصل کر رہا ہوں. اس سورت کا ایک ہی رکوع ہے اور اس کی آیات 8 ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی. فیض و فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 1. الم نشرح لک صدرک. ترجمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھول نہیں دیا. آیت نمبر 2. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. ترجمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے وہ ذمہ داری کا بھاری بوجھ اتار دیا. آیت نمبر 3. الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ. ترجمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر توڑے ڈال رہا تھا. آیت نمبر 4. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اونچا مشہور کیا. شان نزول کے بارے میں اور سینہ کھولنے کے بارے میں لکھا ہے کہ سینہ کھولنے کے معنی پریشانی کو دور کرنا، عزم و ہمت عطا کرنا ہے. اور تفسیر فضل الفاظ میں لکھا ہے کہ بے چینی کو اطمینان سے بدل دینا اس کا مطلب ہے. اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ابتدائی کار رسالت کے زمانے میں بہت ہی سخت ناگوار حالات سے گزر رہے تھے. ان حالات میں خدا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا، یعنی تمہیں ہر قسم کے ذہنی خلجان، پریشانی، فکر، خوف، تردد، تکلیف اور بے چینی سے نکال کر پوری طرح پرسکون اور پر اطمینان نہیں بنا دیا. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب خدا نے یہ حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جا کر اسلام کا پیغام پہنچاؤ تو انہوں نے عرض کی تھی کہ مالک میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، اس لیے میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے. انی اخاف ان یکذبون. یہ سورہ قصص کی آیت 34 ہے. تو اسی احساس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا فرمائی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یعنی مالک میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 اور 26 ہے. یعنی میرا سینہ کھول دے تاکہ مجھ میں اس قدر ہمت اور ولولہ پیدا ہو جائے کہ میں جا کر بلا کسی خوف کے آپ
کا پیغام پہنچا دوں اور فرعون کو ٹھیک کر دوں، بس اسی طرح انہی معنی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دعا مانگے یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ خود خدا نے اپنی طرف سے مبارکبادیں پیش کی کہ ہم نے تمہیں نبوت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ حوصلہ، ہمت اور جذبہ کامل، وسعت قلب، وہ نظر عطا فرما دی ہے جو منصب رسالت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ یہ تفسیر نمونہ، تفسیر مجموع البیان اور تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور دوسری باتیں جو اس ضمن میں لکھی جاتی ہیں وہ سب غلط ہیں اور ایک طرح سے نبی کی توہین ہے۔ بہرحال آیت نمبر 5 یہ ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ترجمہ حقیقتاً دشواری کے ساتھ ساتھ آسانی کا ہونا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 6 إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور واقعاً دشواری کے ساتھ ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 7 فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، ترجمہ لیکن جب نبوت کے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو اپنا وصی، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین مقرر کر دیجیے۔ آیت نمبر 8 وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ترجمہ اور پھر اپنے پالنے والے مالک کی طرف واپس جانے کے لیے رغبت فرمائیے۔ آج کے مقام یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ دین کے سلسلے میں اس قدر شدید تکلیفیں برداشت کی ہیں، ان تمام سختیوں کے ساتھ ساتھ کئی آسانیاں بھی ہیں۔ مثلاً ان تکلیفوں کی وجہ سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کھول کر حوصلہ بڑھا دیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قدر سخت مشکلات کا مقابلہ کرنا آسان ہو گیا۔ یہ شیخ الاسلام عثمانی صاحب نے لکھا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آج کا پیغام یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ہمارے پیغام کے پہنچانے کے بعد فارغ ہو چکو تو علی علیہ السلام کو اپنا قائم مقام مقرر کر دو، اور تم اس بارے میں اللہ کی طرف توجہ کرو۔ یہ تفسیر صافی اور تفسیر قمی میں لکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، پھر آپ علیہ السلام سے روایت ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم فارغ ہو جاؤ تو اپنا علم قائم کرو، اپنے وصی کا اعلان کرو، ان کے فضائل اعلانیہ بیان کر دو۔ اسی حکم پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں آقا ہوں علی علیہ السلام بھی اس کے آقا ہیں، جس کا میں حاکم ہوں علی علیہ السلام بھی اس کے حاکم ہیں۔ یہ اصول کافی میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی شاید کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں۔ بعض نے لکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں مشغول ہو جاؤ، جب تم فرائض سے فارغ ہو جاؤ تو نفل نمازوں میں مصروف ہو جاؤ، جب تم دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو آخرت کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ، جب تم واجبات سے فارغ ہو جاؤ تو مستحبات کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جب تم دشمن کے مقابلے پر جہاد سے فارغ ہو جاؤ تو جہاد بالنفس پر آمادہ ہو جاؤ، جب کار رسالت کے انجام دینے سے فارغ ہو جاؤ تو شفاعت کی درخواست کے لیے نماز شب میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تفسیر نمونہ اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ اہل سنت کے عظیم عالم حاکم اسقانی نے لکھا کہ اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو علی علیہ السلام کو ولایت کے لیے نصب کر دو، بقول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ شواہد التنزیل میں بھی لکھا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے جل ظہور ہو، اور خدا ہمیں ان کے اعوان انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔